یا جہیز نہ دینے کی وجہ سے جو برائیاں پنپ رہی ہیں ان میں سے سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ خودکشی کر لیتے ہیں، لوگ اپنی جان دے رہے ہیں جہیز نہ دینے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح اگر لڑکی کم جہیز لاتی ہے یا کسی سامان کی کمی ہو جاتی ہے تو لڑکا لڑکی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا، اس کو لڑکی کو گھر کے اندر جینا مشکل کر دیتا، حرام کر دیتا، کبھی ساس تانے دیتی ہے، کبھی سسر تانے دیتا ہے، کبھی گھر کے دوسرے افراد اسے تانے دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں اور گھر سے دھکے دے کر نکال دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جا تو اپنے گھر سے سامان لے کر آ، تب تو جا کر ہمارے گھر کے اندر رہنا۔ اسی طرح لڑکی یہ سب تانے سن کر بسا اوقات خودکشی کر لیتی ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر دیتی ہے، یا یہ ہے کہ گھر چھوڑ کر باہر بھاگ جاتی ہے اور دوسروں کے ساتھ برائیوں کے مرتکب ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ نکاح یہ انسانی ضرورت کو مکمل کرنے کا ایک راستہ، ایک ذریعہ، ایک وسیلہ ہے کہ انسان اس نکاح کے ذریعے سے اس بندھن میں جڑنے کے بعد انسان جو ہے جائز طریقے سے اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ لیکن اگر اس جائز راستے میں رکاوٹیں حائل کر دی جائے، اگر اس جائز کا راستہ بند کر دیا جائے تو یاد رکھیے کہ پھر وہ لڑکا یا لڑکی ناجائز راستے پہ چل پڑیں گے، برائیوں کے راستے پہ چل پڑیں گے، پھر اس طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں پنپ اٹھیں گی، برائیاں جڑ پکڑیں گی اور پورا معاشرہ تباہی اور بربادی کے دہانے پہ پہنچ جائے گا، پورا معاشرہ برائیوں کے سمندر میں غرق ہو جائے گا، ارے پورا معاشرہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی جائز راستہ نہیں پائے گا، کوئی جائز صورت نہیں پائے گا، کوئی جائز اس کی شکل نہیں پائے گا، دروازے کو بند کرے گا تو ظاہر ہے بند پائے گا تو ظاہر ہے کہ برائیوں کے ارتکاب کے لیے ادھر ادھر منہ مارے گا، ادھر آنکھیں اٹھا کر دیکھے گا، پھر اس طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیل جائے گا۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس لیے اسی طرح میں آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے درمیان اور دوسرے لوگوں کے درمیان بھی انصاف اور برابری کا معاملہ ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ پیش آئے، ہمدردی کے ساتھ پیش آئے، کسی کے مال کے اندر خیانت نہ کریں، گڑبڑی نہ کریں، کسی کے مال کو نہ چرائیں۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم یہاں خیانت کریں گے، چوری کریں گے، کسی کے مال کو زبردستی چھین لیں گے، کسی پہ ڈاکہ ڈالیں گے، کسی پہ ظلم کریں گے، تو یاد رکھیے کہ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ ساری چیزوں کو محفوظ کر رہا ہے۔ فرشتے ہمارے کندھے پر ہمارے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں، ہماری ساری حرکتوں کو محفوظ کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو اس میں یہ ساری چیزیں محفوظ رہیں گی۔ انسان نامہ اعمال کو دیکھ کے یہ کہہ پڑے گا کہ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کہ میرے اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا کہ اس میں چھوٹی بڑی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اگر کوئی آدمی برائی کرتا ہے یا جہیز لیتا ہے یا جہیز لینے پہ لڑکی والوں کو مجبور کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی نظر سے ہٹی ہوئی نہیں، بلکہ ساری چیزیں اللہ کی نظروں کے سامنے محفوظ ہیں۔ اور انسان یہ سوچتا کہ میں جو برائیاں کر رہا ہوں، میں جو کسی کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہوں، میں جو سودی لین دین کا معاملہ کر رہا ہوں، میں جو چوری چھپکے سے مال کما رہا ہوں، میں جو چالاکیوں سے، عیاریوں سے، مکاریوں سے اور ہوشیار طریقے سے جو مال کما رہا ہوں، میں بچ جاؤں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان ساری چیزوں کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو، چوری کو بھی جانتا اور تمہارے دلوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، کیا تم ظاہر کر رہے ہو، ان ساری چیزوں کو وہ جانتا ہے۔ ارے وہ غافل نہیں، انسان جب برائی کرتا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، یا اس کے ذہن میں یہ بات آتی کہ میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا، ارے اگر میں
शादी ब्याह के अंदर डीजे बजाऊंगा, लड़कियों को नचाऊंगा और खुलेआम गुनाह पर लोगों को आमादा करूंगा। जाहिर है कि नाच गाने की मैं महफिलें सजाऊंगा, रचाऊंगा और लोगों को दिखाऊंगा ताकि नौजवानों के अंदर शहवत की आग भड़के और हमारा मुआशरा बुराइयों के मुंह में जा घुसे। तो याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला इससे गाफिल नहीं है, बल्कि कुरान कहता है कि तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना अख़ज़हु अलीमुन शदीद, कि जब वो पकड़ करने पे आएगा, तुम्हें गिरफ्त में लेना चाहेगा तो याद रख के तो बच नहीं पाएगा। यहाँ भी ज़लील ख़ार होगा और आखिरत में भी ज़लील ख़ार होना पड़ेगा। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अब ये सोचते हैं कि हम जो बुराइयों का इर्तिकाब कर रहे हैं, ये हयाइयों के फैलाने में मदद कर रहे हैं। ये डीजे बजाना, ये शादी ब्याह के अंदर गाने बजाना और जो भी बुराइयां हैं उनको फरोग देना, माशरे के अंदर बढ़ाना, याद रखिए कि इसका गुनाह उस आदमी पर होगा। जितने लोग शरीक होंगे वो तो गुनहगार होंगे ही, लेकिन उन सब का गुनाह वो डीजे लाने वाले पर भी होगा, बुराइयों को फरोग देने वालों पर भी होगा। कोई अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकता। याद रखिए, अब ये सोचते हैं कि हमने गुनाह कर लिया, बुराइयां कर ली और किसी को सता दिया, किसी के ऊपर जुल्म कर लिया, हम बच गए। ऐसा नहीं है। याद रखिए कि ये जमीन हमारी तमाम बातों को रिकॉर्ड कर रही है, महफूज कर रही, अपने अंदर कैद कर रही है। खुद कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका अवहा लहा, कि ये जमीन कल क़यामत के दिन खुद खबरें बयान कर देंगी कि या अल्लाह, कुछ बंदे मेरी पुष्ट पर ऐसे थे जो रातों में इबादतें करते थे, रियाजतें करते थे, मुजाहदा करते थे। या अल्लाह, कुछ बंदे ऐसे थे जो मेरी पुष्ट पर रोया करते थे, गिड़गिड़ाते थे। या अल्लाह, कुछ बंदे ऐसे थे कि जो मेरी पुष्ट पर इबादतें करते थे, कुछ बंदे ऐसे थे जो तेरे हुक्म के मुताबिक चला करते थे, कुछ बंदे ऐसे थे जो रसूल के तरीके के मुताबिक चल रहे थे। लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि हम मेरी पुष्ट के ऊपर ये लोग जुर्म का इर्तिकाब कर रहे थे, मासी का इर्तिकाब कर रहे थे, गुनाह कर रहे थे। या अल्लाह, तेरे हुक्मों को ये लोग तोड़ रहे थे, तेरे रसूल के तरीके से हट रहे थे। ये जमीन सारी चीजों को महफूज कर रही है। ये जमीन फरामोश करने वाली नहीं है, बल्कि कल कयामत के दिन ये सारी चीजें जमीन बतला देंगी और खुद नामा आमाल में ये सारी चीजें महफूज। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, आज आप जिधर भी रुख कीजिए, आज पूरे मुआशरे के अंदर एक तब्दीली आ चुकी, एक इनक़िलाब आ गया, एक बदलाव आ गया। पूरा मुआशरा बुराइयों ही की तरफ, बेहयाइयों ही की तरफ बढ़ता जा रहा है। जो जमाना आगे बढ़ रहा है, यूं बुराइयों के अंदर, बेहयाइयों के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को तोड़ने में यूं ही इजाफा होता जा रहा है। आप कल जिन घरों से हमारा गुजर होता था, जिन गलियों से हमारा गुजर होता था, रास्ते से गुजर होता था, कुछ घर ऐसे भी थे कि जिन घरों से कुरान करीम की तिलावत की आवाज आ जाया करती थी, अल्लाह और उसके रसूल का फरमान पढ़ता हुआ कोई नजर आ जाया करता था। कुछ घर ऐसे भी थे कि जिन घरों के अंदर सूद का खाना बड़ा गुनाह तस्वुर किया जाता था, समझा जाता था। अरे कुछ घर ऐसे भी थे कि जिन घरों के अंदर से औरतों का बेपर्दगी के साथ निकलना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था। वो दुपट्टे के साथ ही, बुर्के के साथ ही बाजारों में निकला करती थी। निकलने के वक्त में उनकी हिचकियां बन जाती थी, वो रो पड़ती थी। लेकिन आज हमारी माएं और बहनें बाजारों के अंदर बुर्के से बेनिकाब होकर, बुर्के की कैद से आजाद होकर बरसरे-आम बाजारों में घूम रही है। गैर मर्दों के साथ उनका मेल मिलाप हो रहा है, उनका इख्तिलात हो रहा है, जिसकी वजह से जराइम बढ़ते ही जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि आज हम लोग अपने आप को दीनदार बनाने के साथ, मुत्तकी और परहेजगार बनाने के साथ, हाजी और नमाजी बनाने के साथ, सोम और सलात के पाबंद बनाने के साथ
ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خود اپنے اولاد کی بھی تربیت کریں، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں، یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو خود حاجی ہیں، نمازی ہیں، روزے کے پابند ہیں، تہجد گزار ہیں، لیکن ان کے گھر کا ماحول دیکھیے، کہ گھروں کا جائزہ لے کر دیکھیے کہ ان کے گھروں کے اندر کس قدر برائیاں پنپ رہی ہیں، اور ان کے اولاد میں کچھ ایسی بھی ہیں جنہیں صحیح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک معلوم نہیں، جو کبھی مسجد کی طرف رخ ہی نہیں کرتے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ بات ٹھیک ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، ہر شخص سے اس کے کیے ہوئی چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر شخص سے اس کے اعمال نامے کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ اولاد کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر بنتی ہے۔ کیا ہم نے اپنی اولاد کے لیے کیا کوششیں کی ہیں؟ کیا ان کی تعلیم و تربیت کی ہم نے فکر کی؟ کیا انہیں نیک بنانے کی ہم نے فکر کی؟ کیا انہیں مسجد لے جانے کی ہم نے کبھی غور و فکر کیا؟ اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا۔ یہ بات طے ہے اور یہ بات اٹل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر